مدرسہ عزیزیہ تحفظ القرآن کے تیسرے عظیم الشان جلسے تکمیل حفظ القرآن المسجد و دستار بندی کا 12 فروری بعد نماز مغرب بمقام روبرو صفیہ نسوان جامعہ نزد چاربئی پیٹرول پمپ بودھن روڈ نظام آباد پر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کے تشہیری پوسٹر کی آج مولانا غلام رسول قاسمی کے ہاتھوں رسم اجرا عمل میں آئی۔ اس موقع پر مولانا غلام رسول قاسمی نے بتایا کہ اس جلسے کی صدارت مولانا احمد عبید الرحمن اتھر کریں گے، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا عبدالقوی ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد شرکت فرمائیں گے، جبکہ دیگر مہمانوں میں مولانا مفتی ابوبکر جابر قاسمی اور مولانا مفتی سعید اکبر شامل ہیں۔ انہوں نے عامة المسلمین سے بکثرت شرکت کی خواہش کی اور بتایا کہ خواتین کے لیے پردے کا ماحول نصب رہے گا۔ تمام ضلع نظام آباد کے مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ مدرسہ عزیزیہ تحفیظ القرآن کا سالانہ جلسہ تکمیل حفظ قرآن مجید بتاریخ 12 فروری بروز پیر بعد نماز مغرب جامعہ صفیہ نسوان کے روبرو عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے ہمارے دکن کی مایہ ناز شخصیت شیخ الحدیث مدرسہ اشرف العلوم حیدرآباد حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب مدد اللہ العالی اور ہمارے اس مدرسے کے سرپرست اور ذمہ دار مولانا عبید الرحمن صاحب حیدرآباد اور دیگر علماء کرام کے قیمتی بیانات ہوں گے، مقامی علماء کرام کے بھی بیانات ہوں گے۔ لہذا میں تمام شہریان نظام آباد سے گزارش اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بعد نماز مغرب 12 فروری کے دن مغرب کے بعد مدرسہ صفیہ نسوان کے سامنے یہ جلسہ ہوگا، آپ تمام حضرات کثیر تعداد میں شریک ہوں اور خاص طور سے خواتین کا بھی پردے کا معقول انتظام ہے، اپنے خواتین کو بھی ساتھ لے کر کے آئے۔ جزاک اللہ۔ جماعت اسلامی احمد پورہ کالونی نظام آباد کی جانب سے مسجد مصطفیٰ مالاپلی میں محبان جماعت اسلامی کا اجتماع منعقد ہوا۔ عبد الملک شارق امیر مقامی نے افتتاحی کلمات ادا کیے۔ عبد الرحمن داؤدی ناظم ضلع نے اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت کے عنوان پر خطاب کیا۔ مولانا مرزا جاوید احمد بیگ عمری نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں امت مسلمہ کو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ محمد انور خان نے پروگرام کی کارروائی چلائی۔ حافظ سہیل کی تلاوت کلام پاک سے کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں احباب نے شرکت کی۔ قرآن میں احادیث میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ پوری امت ایک امت ہے، اس کو گروہوں میں بانٹنا، جماعتوں میں بانٹنا، الگ الگ کرنا، ٹکڑے بنانا، یہ انتہائی غلط ہے۔ اس کو حکم دیا گیا کہ سب مل کے ایک ہو جاؤ، اور جب ایک امیر اور پوری امت اس امیر کے معمول اگر نہیں رہیں گے، جس طرح گزشتہ 1000 سال میں جو کام ہوا ہے اس کے نتیجے میں الگ الگ فرقے، الگ الگ مسلکیں، الگ الگ جماعتیں وجود میں آ گئی۔ آج یہ وقت پھر آیا کہ ہم واپس اسلام کی طرف پلٹیں اور اسلام کے یہ سب سے اہم اصول کو اپنائیں جس میں اجتماعیت کی طرف پلٹنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن ایک اصول ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سورہ انبیاء میں کہا گیا یہ پوری امت ایک ہی امت ہے۔ اور میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے سن لو اور سب مل کے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ اجتماعیت بننا ہے، ایک امت بننا ہے اور ایک ملت کی شکل میں ہمیں آگے بڑھتے اقدام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ خیر امت کون ہے، اس لیے ہم کو خیر امت بنایا گیا ہے اور اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم منصب پر فائز کیا۔
اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں سمجھا، اور جس طرح آج میں اور آپ ہم سب متاع دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس عارضی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہی شکل میں اگر ہم دنیا میں جیتے رہیں گے تو پھر کوئی اور آئے گا، کوئی اور ہم پر ظلم کرے گا، کوئی اور ہم کو اس طرح سے پریشان کرے گا، کوئی اور ہم پر حاکم مسلط ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ جو خبیث خبث ہوتا ہے، جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں، اسے ظاہر کرتا جاتا ہے، وہ امتیں ہوں، وہ فصلیں ہوں، وہ کوئی اور سامان ہو، اگر کائنات کے لیے وہ عبث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رکھتا، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اور آپ یہاں سے ہٹانے کا وقت آ جائے، ہمیں اپنے اس احساس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے اور خیر امت کے فریضے کو سمجھنا چاہیے، اور جو خیر امت کا احساس آپ کو دلا رہی ہے اس جماعت سے مجھے اور آپ کو جڑنا چاہیے تاکہ یہ کام مزید بہتر طریقے سے کر سکے۔ اس غور کریں کہ میرے اور آپ کے پاس ایکچولی کتنا وقت بچا ہوا ہے کہ ہم دین کی جانب سے جو ذمہ داریاں جاری جا رہی ہیں اس کو ہم کب یکسوئی کے ساتھ اس میں عمل کریں گے، کب ہم اجتماعیت کے ساتھ جڑیں گے، کب ہم ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ جب ہم یہ آپ کا اندازہ نہیں، ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پوسٹ اس طرح 50% چارج ہے، آج ہم چل جائے گا، آج کا یہ چل جائے گا۔ میری اور آپ کی زندگی کی لمٹ میں کتنا پرسنٹ جو زندگی بچی ہوئی ہے اس کو خبر ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کتنا آپ کا رقم پیسہ ہے اس کی آپ کو اطلاع ہے، لاکھ 2 لاکھ 50 ہزار 25 ہزار 10 ہزار اس کا آپ کو علم ہے، لیکن اس کو علم ہے کہ زندگی تو رہے گی لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی کے آئندہ سال بستر میں ہم پڑے ہوئے رہیں، ہمارے دل کے اندر شدید خواہش ہوگی کہ ہم کام کریں، ہم مسجد کو آئے، ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، لیکن اس کو اس بات کا علم ہے کہ میں زندہ تو رہوں گا لیکن اس قابل نہیں رہوں گا کہ چل پھر سکوں۔ بانسواڑہ کے ذمہ دار احباب بالخصوص علماء دین نے وضاحت کی کہ الحاج منور زماں جو 2 مارچ کو بانسواڑہ آنے والے تھے، بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر ان کے پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے اور اب الحاج منور زماں کا پروگرام 2 مارچ کی بجائے 9 مارچ کو طے پایا ہے۔ اس سلسلے میں مدرسہ عبداللہ بن عباس میں مشاورت کے بعد متبادل تاریخ کا اعلان کیا گیا، جس میں تمام اہم قابل ذکر احباب بھی موجود تھے۔ جیسا کہ آپ بار بار سنے ہوں گے منور زماں صاحب بانسواڑہ آ رہے 2 مارچ کو، تھوڑا سا اس پروگرام میں تبدیلی آ گئی، منتقل ہو گیا 2 مارچ نہیں بلکہ کمنگ ٹو بانسواڑہ مشن ایجوکیشن انشاءاللہ 9 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان پروگرام مشن ایجوکیشن کے لیے اعلیٰ پیمانہ پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات غور سے سنیے، 2 مارچ نہیں 9 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب انشاءاللہ مشن ایجوکیشن پروگرام کا مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زیر اہتمام انعقاد عمل میں آئے گا۔ آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنی ماں بہنوں کو روانہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ السلام علیکم۔